السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 577 577 سورہ یاسین آیات 51 تا 62 51 to 62۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ 23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس اچانک وہ اپنی قبروں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ قالوا، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وعدہ ہے اللہ الرحمن کا، وصدق المرسلون، اور سچ کہا اللہ کے رسولوں نے۔ ان کانت، نہیں ہوگی وہ، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک ہی چیخ، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، پس اچانک وہ جمع کیے جائیں گے ہمارے پاس حاضر ہو کر۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، پس آج کے دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، ولا تجزون، اور نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا ما کنتم تعملون، ولا تجزون، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تم نے اعمال کیے۔ ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک جنت والے لوگ آج کے دن، فی شغل فاکہون، خوشی کی حالت میں عظیم مصروفیت میں ہوں گے، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گی، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، تکیے لگائے ہوئے، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو، کہا جائے گا یہ بڑے مہربان پروردگار کی طرف سے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے پابند نہیں کیا تھا تمہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تحقیق اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے بہت زیادہ مخلوق کو، افلم تکونوا تعقلون، تو کیا نہیں تھے تم کوئی عقل رکھتے۔ سورہ یاسین کے گزشتہ سبق میں موت کی کیفیت اور موت کے احوال کا ذکر آپ نے پڑھا۔ کل کے سبق کی آخری گفتگو ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کسی دن اچانک ہی ایک چیخ ان کو موت کے پنجوں میں آ کے دبوچ لے گی، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، مطلب کیا کہ دنیاوی مصروفیات میں ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، جب انسان کو موت آتی ہے انسان کو وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اپنے گھر والوں کے پاس واپس آنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے کسی بڑے پیارے کو، اپنی اولاد کو، والدین کو، بیوی جو ہمراز ہوتی ہے اسے اپنا کوئی دکھ بیان کرے، اتنا بھی موقع میسر نہیں آتا۔ اس طرح اچانک موت کا اٹیک، موت کا پیغام، موت کا حملہ انسان پہ ہوتا ہے اور انسان ابدی نیند سو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی 51 نمبر آیہ مبارکہ سے اس
قیامت کی پیشی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے قیامت والے دن اپنی قبروں سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ موت کے بعد قبروں سے اٹھانے کا تذکرہ درمیانی جو حالات ہیں وہ قرآن کریم نے دیگر مقامات پہ بیان کر دیے ہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا تھا، اللہ کی قسم میں نے قبر سے زیادہ کوئی وحشت ناک منظر نہیں دیکھا۔ بس یہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں اپنی قبروں کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیں۔ تو اس کے بعد کا حال بیان کیا جا رہا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل سورۃ النمل کے 87 نمبر آیا مبارکہ میں بھی اسی کیفیت کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سبھی گھبرا اٹھیں گے۔ 2 یہ کیفیات ہوں گی جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا پھر اس کے بعد 40 کا لفظ استعمال فرمایا۔ صحابہ کرام سوال کرنے لگے ابو ہریرہ 40 دن مراد ہے؟ فرمایا مجھے 40 کا لفظ یاد ہے کہ حضور نے 40 کا لفظ استعمال فرمایا تھا۔ وہ 40 دن ہوں گے، 40 ہفتے ہوں گے، یا 40 مہینے ہوں گے، یا 40 سال ہوں گے، اللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضرت اسرافیل اس سور میں پھونک ماریں گے، وہ سور ایک اعلیٰ نما چیز ہے جو حضرت اسرافیل یوں پکڑ کے اللہ کے حکم کے پابند کھڑے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ بطور برکت کے تفسیر میں نوٹ فرما لیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میں کیسے ہنس سکتا ہوں، یعنی ہنسنا، کھیلنا، کودنا یہ ہم نے اپنی زندگی کا جو وتیرہ بنا رکھا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں کیسے ہنس سکتا ہوں، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں جبکہ اسرافیل یوں کر کے اللہ کے حکم کے پابند کھڑے ہیں، میں کیسے مزے کے کھانے میں مشغول ہو سکتا ہوں جبکہ اسرافیل اللہ کے حکم کے پابند کھڑے ہیں۔ مطلب کیا کہ قیامت کی بالکل تیاری موجود ہے، قیامت آنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میں اور قیامت اس طرح برابر ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں۔ اس میں بھی ایک حکمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں۔ تو لہذا حضرت اسرافیل جب سور میں پھونک ماریں گے سارے کے سارے بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے۔ پھر وہی جو پہلی حدیث مبارکہ میں نے عرض کی ہے کہ 40 دن یا 40 ہفتے یا 40 مہینے یا 40 سال یہ گرے رہیں گے۔ پھر اسرافیل دوبارہ پھونک ماریں گے، جب دوبارہ پھونک ماریں گے ساری دنیا اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اس کو نفخہ قیام کہتے ہیں۔ یہ جو پہلا نفخہ اس کو نفخہ فضا کہتے ہیں، گھبراہٹ والا، ہر بندہ گھبرا کے گر جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی، ساری مخلوق گر جائے گی بے ہوش ہو کے، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی۔ جب مجھے ہوش آئے گی تو میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اب مجھے یہ نہیں سمجھ کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں ہیں یا وہ مجھ سے پہلے اٹھ گئے ہیں، لیکن میں جب اٹھوں گا تو موسیٰ مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے وہاں پہ۔ وہ جو طور پہ بے ہوشی حضرت موسیٰ پہ آئی تھی، جب عرض کیا تھا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت حضرت موسیٰ جو بے ہوش ہو کے گرے تھے، حضور فرماتے ہیں شاید اس کے بدلے میں قیامت والے دن حضرت موسیٰ بے ہوش نہیں ہوں گے، باہر کیف یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لہذا جب پھونک ماری جائے گی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونک ماری جائے گی فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، وہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اللہ کی طرف دوڑتے جائیں گے۔ سورہ معارج میں آگے چل کے آپ پڑھیں گے یوم یخرجون من الاجداث سراعا، یہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے سراعا، اسپیڈ کے ساتھ دوڑنے کو عربی میں سراع کہتے ہیں، سرعت کے ساتھ۔ یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سرعت، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑنا۔ تو دوڑتے ہوئے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اور قبروں سے اٹھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانے کی جو کیفیت ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا،
کہہ رہے ہوں گے ہائے افسوس ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہائے افسوس ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال کوئی کھڑا کر سکتا ہے، کوئی یہ کہے گا کہ جناب وہ تو اللہ کے نافرمانوں کا ذکر ہو رہا ہے جو افسوس کر رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، تو قبریں ان کی آرام گاہ کیسے بن گئی؟ اصل مطلب یہ ہے کہ جو آخرت کے عذاب ہوں گے، جو جہنم کی پکڑ ہوگی، جو دوزخ کی چنگاڑیاں ہوں گی، اس کے مقابلے میں یہ سمجھیں گے قبر میں ٹھیک تھے ہم۔ اس کا یہ مطلب سمجھے کہ آخرت کے عذاب جب دیکھیں گے، سورج سوا نیزے کے ڈسٹینس پہ آ جائے گا قیامت والے دن، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر بندہ ہی گھبرا کے پریشانی کے عالم میں بھاگ رہا، اور حضور فرماتے ہیں لوگ اپنے پسینوں میں اتنے شرابور ہو رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک اس کو ڈبو دے گا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک اس کو ڈبو دے گا، کسی کا پسینہ اس کو کمر تک ڈبو دے گا، کسی کا کندھوں تک، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کئی لوگ اپنے پسینے میں غرق ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ کہیں گے ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا، یعنی جب جہنم اور محشر کی گرمی دیکھیں گے اس کی نسبت سمجھیں گے قبر میں اس کی نسبت کم عذاب تھا، کم وہاں پہ مصیبت میں مبتلا تھے، لہذا کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ پھر جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، ما وعد الرحمن، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم کہتے تھے مر گئے بس مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، کون پوچھنے والا ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے اللہ کا وعدہ جو آج پورا ہو گیا۔ وصدق المرسلون، اور اللہ کے رسولوں نے تمہیں آ کے جو تعلیمات دی تھی وہ آج سچی ثابت ہو گئی۔ ان کانت، وہ ہوگا کیا؟ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہوگا کیا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ کی آواز سنائی دے گی، صرف ایک چیخ آئے گی، ایک دھماکہ ہوگا، فاذا هم جميع لدینا محضرون، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ہماری بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ بطور برکت کے ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ ایک حدیث مبارکہ نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام حضرت عائشہ کو مخاطب تھے تو ام المومنین سے فرمانے لگے عائشہ یحشر الناس جميعا حفاتا عراتا غرلا، عائشہ قیامت کو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے، قدموں سے بھی ننگے ہوں گے، بدنوں سے بھی ننگے ہوں گے، ختنہ بھی نہیں ہوگا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ختنے کے بغیر، ایسے اللہ کی بارگاہ میں سارے پیش ہوں گے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا الرجال والنساء جميعا، حضور عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں گے؟ فرمایا ہاں عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں گے۔ میں پھر سوال کرتی ہوں هل ينظرون بعضهم الى بعض، کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ ننگے جو ہوں گے تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ حضور فرماتے ہیں اشد الامر، عائشہ اللہ کا حکم اس دن اتنا سخت ہوگا کہ دوسرے کی طرف دیکھنا تو درکنار، انسان اپنے بدن کی طرف نہیں دیکھے گا، یوں کر کے سر اٹھے ہوں گے اور سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ میدان محشر بپا ہوگا، یہ جو میدان عرفات ہے، اللہ کریم حج کے موقع پہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ حج کے موقع پہ یہ جو حاضری ہوتی ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ بھی یہی سمجھیے کہ ایک ٹریننگ ہے قیامت کو کھڑے ہونے کی۔ وہاں رنگ نسل کا امتیاز نہیں ہے، یہاں پہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا، وہاں سب نے بس وہی احرام کی چادریں پہنی ہوتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سارے زمین پہ ہی سو رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے یہ میدان عرفات جو ہے یہیں پہ میدان محشر بپا ہوگا۔ اب انداز کیا ہوگا کہ سارے کے سارے اس میدان میں اکٹھے ہوں گے، میدان محشر لگ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو اللہ کریم سب سے پہلے ایک وارننگ دیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی جان پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا، کوئی رٹ نہیں کر سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اللہ کے فیصلے کو۔ یہاں پہ تو اگر فیملی کورٹ کوئی فیصلہ سنائے تو وہ فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے، وہ آپ سپریم کورٹ لے جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ لے جا سکتے ہیں، سیشن کورٹ لے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی عدالت عظمیٰ سے جو فیصلہ جاری ہوگا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ کریم نے پہلے ہی کنفرم فرما دیا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔
وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم اعمال کر کے آئے۔ تو ہر بندے کو اپنے اعمال کا خود پتہ ہے، مجھے معلوم ہے میں کیا کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے۔ قیامت والے دن جب یوں کر کے نوشتہ دیا جائے گا تو پہلے آپ پڑھ رہے ہیں 15ویں پارے میں، کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تجھ سے زیادہ بہتر تیری کتاب کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے راتیں کیسے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، تو نے دن کیسے اللہ کی نافرمانی میں گزارے۔ لہذا اقرأ کتابک، آج خود اپنی کتاب پڑھو، آج خود اپنے کرتوت پڑھو۔ اس لیے کوئی بندہ یہ چیلنج نہیں کر سکے گا کہ اللہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہر بندہ جان رہا ہوگا کہ میں نے واقعتاً جو کچھ کیا تھا آج مجھے ان اعمال کا بدلہ بھگتنا ہے۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں بدلہ وہی ملے گا جو تم عمل کر کے جاؤ گے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یہ ایک الگ عنوان ہے، میں انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت کسی وقت خطبہ جمعہ کی تفصیلات میں عرض کروں گا کہ اہل جنت کی مصروفیات کیا ہوں گی۔ یہ ایک وقت طلب عنوان ہے، بڑے لمبی چوڑی تفصیلات ہیں کہ جنت والے جنت میں مصروفیات کیا رکھیں گے۔ جیسے یہاں ہماری مصروفیات ہے، صبح اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کام کاج کو نکل جاتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ جنت والے کیا کریں گے؟ یہ بڑا ایک دلچسپ عنوان ہے، جنت والوں کی مصروفیات کیا ہوں گی، انشاءاللہ کبھی ذکر کروں گا۔ یہاں پہ اشارتاً جنت والوں کی مصروفیات کا ذکر کیا گیا۔ ان اصحاب الجنت اليوم، آج کے دن جنت والے صاحب، سبحان اللہ، جنت والے، یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جنت والے صاحب، اصحاب بہت سے صاحب لوگ، جمع کا صیغہ ہے، جنت والے صاحبان آج کے دن فی شغل، عظیم مشغلوں میں، عظیم شغل میں، عظیم مصروفیات میں ہوں گے، فاکہون، اور خوش ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دنیا کا سینیریو یہ ہے کہ بظاہری ہم کسی کا ایونٹ اٹینڈ کر رہے ہیں، شادی بیاہ میں مصروف ہیں، اندر ہی اندر کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور چل رہی ہوتی ہے۔ بظاہری اولاد میں بیٹھے ہیں لیکن اندر کیا، یہ ایک باپ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا سوچے جنم لے رہی ہیں۔ یہ دنیاوی مصروفیات ہے، جنت کی مصروفیات میں ٹینشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، فاکہون، خوش ہوں گے، ہم وہ بھی، وازواجہم، ان کی بیویاں بھی، دنیا والی بیویاں نیک ہوں گی، ان کا ساتھ بھی مل جائے گا، اور جنت کی جو 70 حوروں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ بھی میسر ہوں گی، ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، یہ ان کی مصروفیات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ سایوں کے اندر تختوں پہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ کہانی نویسی ایک فن ہے، کہانی لکھنا، ناول لکھنا، گفتگو میں کسی موقع کو اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھال کے بیان کرنا۔ زیادہ سے زیادہ ہم کسی بادشاہ کی شاہانہ زندگی کا ذکر اپنے الفاظ میں جب کریں گے، اس سے آگے تو نہیں کچھ لکھ سکتے، یہی لکھیں گے، جناب بادشاہ سلامت تخت پہ بیٹھے ہیں، تکیہ لگایا ہے، غلام ادھر ادھر، کنیزیں غلام کھڑے ہیں، یہ آخری الفاظ، اس کے آگے کسی بادشاہ کی تعریف میں الفاظ نہیں ہے۔ جنت والے کتنے خوش نصیب ہوں گے جن فقیروں نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں زندگی گزار دی، اللہ آج بادشاہوں سے زیادہ پروٹوکول جنت میں انہیں نصیب فرما رہے۔ یہ ایک عام جنتی کی بات ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، تکیے لگے ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اوپر سائے درختوں کے ہوں گے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے پھل بھی ہوں گے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ دنیا میں میری مان لو، آخرت میں میں تمہاری ساری مان لوں گا، جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے۔ یہ دنیا اور جنت کا یہی تو فرق ہے کہ ہماری نوجوان نسل اکثر و بیشتر تقدیر پہ راضی نہیں ہے، جی ہمیں ملا کیا ہے، ہمیں معاشرے نے کیا دیا، ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، جی ہماری مالی مشکلات بڑھی، اور بھائی یہی تو فرق ہے۔ اگر ہر وش یہاں پہ پوری ہو جائے پھر یہ دنیا تو نہ رہی، یہ تو جنت بن گئی، جہاں ہر وش پوری ہوگی اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے،
جو خواہش کریں گے، وش کریں گے، طلب کریں گے، وہ ان کو میسر کر دیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب الادب میں ایک روایت ہے، بطور برکت کے اس کو میں عرض کر دوں۔ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کو یوں مخاطب تھے، حضور تشریف فرماتے مسجد نبوی شریف میں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہش مند ہے اور اس جنت کی تیاری کر رہا ہے؟ کوئی تم میں سے کوئی امید ہے، کوئی جی چاہتا ہے اس جنت میں جانے کا؟ کون خواہش مند ہے؟ کس جنت میں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے اندر نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا۔ یہ الفاظ حضور کے ہیں، جنت کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ تم میں سے اس جنت میں جانے کا کون آرزو مند ہے جس جنت میں نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا؟ اس جنت میں نور ہی نور ہوگا، اس کے بالا خانے مضبوط ہوں گے، اس کا سبزہ لہلہاتا ہوگا، اس کی نہریں بری ہوں گی، اس کے پھل ذائقہ دار ہوں گے، اس کے لباس ریشمی ہوں گے، اس کی نعمتیں ابدی ہوں گی، اور وہ سلامتی والا گھر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنی تعریفیں سنی، صحابہ کہنے لگے حضور ہم سب ہی جانا چاہتے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارے پیارے والدین کو، ہمیں، ہمارے بیوی بچوں کو، بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی جنت نصیب فرما دیں۔ یہ خاص دعا کیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ صبح و شام کہتا ہے نا اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، 3 مرتبہ کہتا ہے، جنت خود کہتی ہے اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھے اس کو عطا کر دیجئے۔ تو یہ دعا کیا کریں صبح و شام، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، جنت میں ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچوں سمیت ہمیں داخل فرما دیجئے۔ تو جب صحابہ کرام نے سنا وہ اتنی نعمتوں والی جنت ہے، عرض کیا حضور ہم سب جانا چاہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کہو انشاءاللہ، سب کہو انشاءاللہ، اللہ تمہیں وہ جنت عطا فرما دے۔ یہ اس جنت کا ذکر ہے، ان کے لیے اس میں پھل بھی ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور جو وہ چاہیں گے وہ سب کچھ ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ جنتی نعمتوں میں مشغول ہوں گے۔ بذات خود جنت میں جانا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ جنت میں جانا، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اگلا ارشاد کیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اصل فوز و فلاح اور کامیابی یہ ہے کہ بندہ دوزخ سے بچا لیا جائے، جنت میں چلا جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی تو میسر آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک کامیابی ملے گی۔ جنتی نعمتیں کھا رہے ہوں گے، حور و غلمان موجود ہوں گے، اچانک اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک نور کا ظہور ہوگا، یہ نعمتیں کھانے میں مصروف ہوں گے اہل جنت۔ ایک روشنی آئے گی اوپر کی طرف سے، یہ یوں سر اٹھا کے سارے جنتی اوپر کی طرف دیکھیں گے تو ایک آواز آئے گی السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو تمہیں تمہارے اللہ کا سلام ہو۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو سلام کہیں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ، جنت والو تمہیں اللہ تعالیٰ کا سلام۔ یہ مخاطب ہوں گے، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ تفسیر ہے، یہ وضاحت ہے قرآن کریم سورہ یاسین کی اس آیہ مبارکہ کی، سلام قولا من رب الرحیم، تمہیں تمہارے مہربان اللہ کا سلام ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے؟ کہیں گے اللہ کچھ نہیں چاہیے، جنت کی نعمتیں مل گئی، حور و غلمان مل گئے، اور کیا چاہیے؟ اللہ کریم فرمائیں گے ایک نعمت اور ہے، وہ نعمت میری رضا کی نعمت ہے۔ میں دنیا میں کبھی تم سے ناراض ہو جاتا تھا، اے جنت والو آج کے بعد میں تم سے راضی ہی راضی ہوں، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی آواز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ملے گا، السلام علیکم یا اہل الجنہ سلام قولا من رب الرحیم۔ ایک تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ دوسرا اعزاز، اے جنت والو
दुनिया में कभी मैं तुमसे नाराज हो जाता था, तुम खुश हो जाओ, आज के बाद मैं तुमसे राजी ही राजी हूं, मैं अल्लाह कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। अब आप यकीन कीजिए, इससे बड़ी कोई सआदत है? सारी ही सआदतें दामन में समेट ली। फिर अल्लाह करीम फरमाएंगे, जन्नत वालों कुछ और चाहिए? अल्लाह अकबर, कुछ और चाहिए? हर बंदे का ज़र्फ होता है। वो किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद मोहतरम से कहा, मैंने दवाई खानी है तो थोड़ा सा शहद मिल जाएगा, कोई 1-2 चम्मच? उस्ताद साहब ने पूरा मटका शहद का उठवा दिया। किसी ने कहा, उस्ताद जी उसने तो 1-2 चम्मच मांगा था, आपने पूरा? कहा, उसने अपने ज़रफ के मुताबिक मांगा था, हमने अपने ज़रफ के मुताबिक दिया है। ये दुनिया में हमारे ज़रफ इतने हैं, तो जो अल्लाह रहमान है, कुल कायनात के मालिक हैं, अल्लाह का ज़रफ कितना बुलंद है। जन्नत वालों कुछ और चाहिए? अल्लाह नेमतें मिल गई, आपकी रिजा मिल गई, और क्या चाहिए? पर मैं एक नेमत और है, मैं आपको हदीस मुबारका सुनाने से पहले फिर दुआ करता हूँ, अपने लिए भी आपके लिए भी, अल्लाह करीम ये नेमत हम सबको जरूर अता फरमाए। एक नेमत और है, जन्नत वाले हैरान हो के पूछेंगे, या अल्लाह अब और कौन सी नेमत रह गई? हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह करीम अपने इज्जत वाले चेहरे अक़दस से नूर का पर्दा हटा देंगे। जैसे तुम आसानी से दुनिया में यूं मुंह उठा के 14वीं रात के चांद की जियारत करते हो, जन्नत वाले अल्लाह ताला की जियारत करेंगे, अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। जन्नत वाले अल्लाह ताला को देखेंगे, खुश होंगे अल्लाह के नूरानी चेहरे अक़दस का दीदार करके। बस दुआ करें अल्लाह करीम हमें इन लोगों में शामिल फरमा दें। ये जन्नत है और ये वहां का प्रोटोकॉल है, एजाज दिया जा रहा है। दोबारा फिर अल्लाह करीम ने मैदान महशर की तरफ अपने रुए सुखन फेरा गुफ्तगू का, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। उधर तो नेमतें बांटी जा रही है, सलामियां पेश की जा रही है, अल्लाह की तरफ से सलाम आ रहा है और अल्लाह की रज़ा मुयस्सर आ रही है, दीदारे इलाही के जाम भर भर के जन्नत वाले पी रहे हैं। अब इधर आइए वापस, ये कुरान करीम का अंदाज है। कुरान करीम अच्छों का जिक्र करते हैं, साथ बुरों का भी जिक्र कर दिया जाता है, ताकि हम फैसला कर सके हमने किस कैटेगरी के लोगों में शामिल होना है। अब ये बड़े अच्छे लोग थे जन्नत वाले जिनका जिक्र किया गया, फिर गुफ्तगू का रुए सुखन फौरन फेर दिया गया। फिर मैं इधर भी देखो, ये भी तवज्जो रखो, कहा जाएगा वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमो आज के दिन अलग हो जाओ। क़यामत वाले दिन 1,24,000 अंबिया, उन अंबिया की उम्मतें, हजरत आदम से लेके क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाला बच्चा, ये तमाम लोग होंगे। इन तमाम लोगों के सामने जिसको निकाल के सबसे बाहर खड़ा किया जाएगा, आप अंदाजा कीजिए उसकी बेइज्जती का आलिम क्या होगा, उसकी जिल्लत और रुसवाई का आलिम क्या होगा। ये भी दुआ किया करें, अल्लाह हमें क़यामत की शर्मिंदगी से बचा ले, क़यामत की रुसवाई से बचा ले। कहा जाएगा वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ये हमारे जिम्मेदार हजरात जो हैं, ये वो गंदम जब काटी जाती है, कटाई होती है, फिर छानना लगाते हैं, थ्रेशर के साथ छानना लगाया जाता है। वो जितने वो फॉल्ट वाले नुक्स वाले दाने होते हैं वो एक तरफ गिरते जाते हैं, अच्छी गंदम का ढेर एक तरफ लगता जाता है। या क़यामत को भी एक डिवाइडर लगेगा, एक छानना लगेगा, थ्रेशर होगा। अल्लाह करीम फरमाएंगे वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिम, गंदे गंदे लोग एक साइड पे निकल जाओ, तुम्हें आज इतनी भी जुर्रत नहीं होनी चाहिए तुम मेरे बंदों की सफ़ों में खड़े हो जाओ। कितनी बड़ी ये रुसवाई है, अल्लाह हमें महफूज फरमा ले। फिर अल्लाह करीम याद करवाएंगे, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं दिया था, तुम्हें पाबंद नहीं किया था, तुम्हें ताकीद नहीं की थी, अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान की पूजा न करना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। व अनिअबुदूनी, ए लोगों मेरी इबादत करना, हाजा सिरातुम मुस्तकीम, असल रास्ता यही है कि अल्लाह की इबादत की जाए। इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं, बल्कि आमाल के अंदर अल्लाह के अहकामात की पैरवी भी इबादत है, रिज़्क़े हलाल खाना भी इबादत है, इखलाकियात भी इबादत है, नेक सोचें भी इबादत है। वानी अबुदूनी, तुम्हें कहा था मेरी इबादत करो, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। वलक़द ज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, तुम्हें उस शैतान ने गुमराह कर दिया, बहुत ज्यादा लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को, तुम में से अक्सर मखलूक को शैतान ने गुमराह कर दिया। अफलम तकूनु ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते थे, शऊर नहीं रखते थे, फहमो फरासत नहीं रखते थे, अच्छे बुरे की पहचान नहीं रखते थे? इसलिए
دنیا میں تم نے میری نافرمانی کی، شیطان کو راضی کیا، آج شیطان کے ساتھ تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو میرے عباد الرحمان لوگ تھے، نیک بندے تھے، انہیں جنت کا پروٹوکول دے دیا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل کر لیجئے، باقی 2 سبق پیچھے رہ گئے، انشاءاللہ کل اور پرسوں ہمارا سورہ یاسین کا آخری سبق ہوگا، پھر دعائے خیر ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دیں، ہمیں شر شیطان، شر انسان اور خاص طور پہ ہمیں اپنے ہی نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں جتنے حاسدین ہیں، پوشیدہ ظاہری دشمن ہیں، اللہ سب کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرما دیں۔ ہم اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دن کے باقی معاملات میں بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ الہ العالمین اپنی خاص رضا رحمت سے مقروضوں کے قرض دور فرما دیں، مجبوروں کی مجبوریوں کو رفع فرما دیں، ہم سب کی جملہ نیک خواہشات کو پورا فرما دیں، ہماری پریشانیوں کو رفع فرما دیں، گھروں سے جانے والوں کو خیر و عافیت سے اپنے گھر میں واپس آنا نصیب فرما دیں، جو بیرون ممالک میں ہمارے خواتین و حضرات فہم القرآن کے ممبران ہیں، اللہ کریم ان پردیسیوں کے ایمان کی، شرم و حیا کی، مال جان کی حفاظت فرما کے انہیں بھی اپنے تمام نیک مقاصد میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما کے گھروں کا سکون نصیب فرما دیں۔ جو نرینہ اولاد کے آرزو مند ہیں، میرے کریم مالک اعلی کل شیء قدیر ہیں، نیک بیٹے نصیب فرما دیں۔ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دیں، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب ہو، اور اللہ تعالی ہمارے دنیا سے جانے والوں کی کامل بخشش اور مغفرت فرما کے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ فجر کی نماز پڑھتے سلام پھیرتے فوراً رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ علم وہ عطا کیجئے گا جو نفع والا ہو۔ یہ دعا کیا کریں کہ علم ہمیں نفع والا نصیب، جو فائدہ دے ہمیں اور ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم اللہ نصیب فرما دیں، اور رزق اللہ پاکیزہ حلال نصیب فرما دیں، اور عمل اللہ ایسا نصیب فرما دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑی جامع دعا ہے، فجر کے بعد پڑھا کریں۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔